صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا ہر کو شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی ہر کو شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی نار کو نور کیا نار کو نور کیا اور شہادت دے دی نار کو نور کیا اور شہادت دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ جام کو سر کا دیا رہنے کو جنت دے دی جام کو سر کا دیا رہنے کو جنت دے دی ہر کو شبیر نے صدائے کربلا ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی دعائے فاطمہ زندہ رکھے گی دعائے فاطمہ
زندہ رکھے گی۔ اگر ذکر خدا زندہ رکھے گی تو بس کرب و بلا زندہ رکھے گی، تو بس کرب و بلا زندہ رکھے گی۔ اگر ہم کو صدا زندہ رکھے گی تو ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، تو ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ خدا رکھے یہ آنسو اور آہیں، یہی آب و ہوا زندہ رکھے گی، یہی آب و ہوا زندہ رکھے گی۔ پریشاں کیوں ہے دین محمد، تجھے کرب و بلا زندہ رکھے گی، تجھے کرب و بلا زندہ رکھے گی۔ گزر جانے تو دو عاشور کا دل، چراغوں کو ہوا زندہ رکھے گی، چراغوں کو ہوا زندہ رکھے گی۔ قیامت کی سحر تک تجھ کو اے حر اذان کربلا زندہ رکھے گی، اذان کربلا زندہ رکھے گی۔ قیامت تک ہماری بستیوں کو یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ نہ ہوگا جب تلک دیدار حیدر، مجھے میری خزاں زندہ رکھے گی، مجھے میری خزاں زندہ رکھے گی۔ نہ گھبرانا کبھی اے مرنے والے، تجھے خاک شفا زندہ رکھے گی، تجھے خاک شفا زندہ رکھے گی۔
ہمیشہ کی عزا زندہ رکھے گی، دعائے فاطمہ زندہ رکھے گی۔ راکب دوش نبی لینے کو پیدل آیا، سرخ رو فوج حسینی کا ہراول آیا۔ صدائے کربلا، حسین ابن علی کو دین کی تقدیر کہتے ہیں، کبھی ہم خواب ابراہیم کی تعبیر کہتے ہیں۔ کوئی خاطی اگر اسلام میں حر بن کے آتا ہے، خطا جو بخش دیتا ہے اسے شبیر کہتے ہیں۔ مجلس افروز ہے مذکور وفاداری حر، دل پہ ہر گل کے ہویدا ہے ہواداری حر، کس پر ثابت نہیں عالم میں وفاداری حر، وجہ آزادی دوزخ ہے عزاداری حر۔ بیت فرمائیں کہ قید پھر کیسی جو حامی وہ بہادر ہوگا، حرمت حر کو جو سمجھے گا وہی حر ہوگا۔ خوف مطلق نہ کیا شیر نے روباہوں سے، راہ پاتے ہی کنارہ کیا گمراہوں سے، عاقبت بھی تھا ڈرا فاطمہ کی آہوں سے، بڑھ گیا نام اقبال شہنشاہوں سے۔ بھائی دیکھیں کہ راکب دوش نبی لینے کو پیدل آیا، سرخ رو فوج حسینی کا ہراول آیا۔ سرخ رو فوج حسینی کا ہراول آیا۔ مرام ہے کہ نزا کے وقت کسی کو ہے ملا یہ آرام، بستر خاک شفا تک یہ زانو امام، اور کبھی اس حسن سے بنتا نہیں بگڑا ہوا کام، صبح دوزخ میں ہوئی گلشن فردوس میں شام، قصر کو صبح دوزخ میں ہوئی گلشن فردوس میں شام، قصر کو طول میں طوبا کے مقابل پایا، اب بازوئے حور کو گردن میں حمائل پایا۔ پسرے ساتھ تھا ایک خیمے میں مصروف طعام، ناصران سپہے کی تھے، شریک اطعام خان پر خان چلے آتے تھے، تھا مجمع عام ٹھنڈے پانی کا ہر ایک پی رہا تھا جام پہ جام، اور اس پہ تکلیف یہ تھی خلق کا جو آقا تھا، تیسرا دن تھا کہ سیدانیوں پر فاقہ تھا، اپنے بے چوبے میں بیٹھا تھا، ہرے با توقیر سامنے رکھی تھی، مسند کے سپر پر شمشیر دست و پا میں، کبھی راشا کبھی حالت تغییر، اور کبھی نالے تھے زباں پر، کبھی ہے شبیر، تپے غم دل میں دہن تلخ شکن ابرو پر،
اور ہاتھ ماتھے پر کبھی تھا، کبھی سر زانو پر. بولا میں متغیر، متردد، متفکر، بے چین، یہ دعا تھی کہ بچے. فاطمہ کا نور العین تھر تھرا جاتا تھا، سیدانیہ کرتی تھی جو بین، اور تپش دل کا تقاضا تھا کہ چل سوئے حسین. صبح آدھا میں نہ شاہ شہداء گھر جائیں، اور شب کو مل جائے جو خورشید تو دن پھر جائیں. صلوات پڑھیں. کبھی اٹھا، کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا وہ جری، گرم آہیں کبھی لی، سرد کبھی آہ بھری قلب میں تھی. کبھی سوزش، کبھی درد جگری، سخن یاس کبھی لب پہ کبھی نوحہ گری. آل احمد کی صدا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمے سے گھبرا کے نکل آتا تھا. شور کرتے تھے جو دریا کی نگہباں، ہر بار وہاں کا پیاسا کوئی یہاں آنے نہ پائے زہنار، تو کہتا تھا ہونٹ چبا کر، یہ ہرے خوش ادوار ہے غضب کیسے مسلمان ہیں، یہ سب ظلم شعار. چوکیاں نہر پا بٹھلائی ہے پیاسوں کے لیے، اور گھاٹ روکے ہیں محمد کے نواسے کے لیے. کہتا ہے کہ نہ ہوا اس کا عوض مجھ سے، میں غم کھاتا ہوں. پانی پانی کا ادھر شور ہے، شرماتا ہوں، دست و پا سرد ہیں، غیرت سے گڑا جاتا ہوں. اور کیوں ادھر گھیر کے لایا یہی پچھتاتا ہوں. یہ نہ سمجھا تھا کہ دعوت میں عداوت ہوگی، اور تھا یقین مجھ کو کہ مولا کی ضیافت ہوگی. تھا یقین مجھ کو کہ مولا کی ضیافت ہوگی. اور ابھی سجتا تھا ہتھیار کہ پہنچی یہ خبر، آئے میدان میں پے جنگ، شہ جن و بشر پہ سرے ساد ہے، آماد پیکار ادھر تیر بیداد چلے چاہتے ہیں پیاسوں پر. بڑھ گئیں آگے صفیں فوج کے جراروں کی، بجلیاں رن میں چمکنے لگیں تلواروں کی ملحم ہے. حر کو پایا جو ہی مغرور نے غصے میں بھرا، بزدلا شیر کی ابلی ہوئی آنکھوں سے ڈرا. بعد ایک دم کے یہ بولا وہ شقیِ دوسرا، رقص ہوئے میمنہ تو اپنے سواروں کا پرا، جائے لڑنے جو ادھر سے اسے جانے دینا، اور نہر تک یا کسی پیاسوں کو نہ آنے دینا. کہتا کہ تو دمے صبح سے نکلا نہ پے جنگ، یہ کیا ہوا، کیوں متغیر ہے تیرا رنگ، یہ کیا ہے نئی بات، نیا طور، نیا ڈھنگ، یہ کیا مرد جرار ہے اور جنگ سے ہے تنگ، یہ کیا پرچے اخباروں میں ہر شام و سحر آتے ہیں، آج تیور تیرے بگڑے نظر آتے ہیں. جامرہ میں حر پکارا کہ سنبھال اپنی زبان کو، او شوم ہٹ کہ ہے نحس شہیدوں کے لیے سایہ بوم، اور کھینچ لوں تیز تو ہو جائے حقیقت معلوم. اور چوٹیوں کی ہے قطاریں تیرے لشکر کا ہجوم، شیر قابو میں کب آتے ہیں یہ کیا بکتا ہے، حر ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے. کہا بھائی نے کہ چلیے سوئے مولا چلیے،
جس سے جنت میں پہنچتے ہیں وہ رستہ. چلیے نار سے جانب فردوس معلا. چلیے تو کس بشاشت سے کہا حر نے کہ اچھا. چلیے سچ ہے بے جا ہے یہ تقریر. بڑی دیر ہوئی کہیں چلنے نہ لگے تیر. بڑی دیر ہوئی دور سے شاہ امم نے جو نظر فرمائی کہا عباس نے حر آتا ہے جاؤ بھائی. پھر کماداروں کی صف بحر تعاقب آئی. کہیں زخمی نہ ہو تیروں سے میرا شاید آئی. تم سپر روک کے اے رش کے کمر لے آؤ. با حفاظت میرے مہماں کو ادھر لے آؤ. تو کہہ کے یہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے شاہ بڑھے. غل ہوا عقدہ کشائی کو ید اللہ. بڑھے حر کے بیٹے کی طرف اکبر زیجا. بڑھے 4 تاروں سے گلے ملنے کو 2 ماہ. بڑھے دی صدا چرخ نے چاروں کے ستارے چمکے. اور سعد اکبر ہے کہ تاروں کے ستارے چمکے. صلوات پڑھیں آپ حضرت. حر گرا پاؤں پاؤں. نہرا لیا شبیر نے سر اور یہ فرمایا کہ اے حر مجھے محجوب نہ کر. گھر میں سادات کے آیا ہے تو ایک آن ٹھہر. ہم تجھے دیکھ لے تو دیکھ لے ہم کو. دم بھر موت آ پہنچی تو یہ حرف و حکایات کہاں. پھر قیامت کے سوا تجھ سے ملاقات کہاں. مر گئے فوج سے لڑ بھر کے جو وہ نیک سیر. غم سے خوں ہو گیا اس دم حر غازی کا جگر. لاش بیٹے کی جو دیکھی تو کہا یہ رو کر سہل اس راہ میں ہے جو ہے مصیبت مجھ پر. اپنے محسن کا فراموش نہ احسان کرتا. 100 پہ سر ایسے جو ہوتے تو میں قربان کرتا. 100 پہ سر ایسے جو ہوتے تو میں قربان کرتا. تو کہہ کہ یہ فوج مخالف پا وہ صف در آیا. غل ہوا 4 طرف حر دلاور آیا. پسرے سعد نہیں خیمے سے باہر آیا. بڑھ کے حر بھی صف اول کے برابر آیا. گوش زد تھا جو فسانہ احد و خیبر کا. گاڑ کر نیزے کو نعرہ کیا یا حیدر کا. نعرہ حیدری نعرہ سلامات. شمر بدکار یہ للکارتا تھا بڑھ بڑھ کر. دیکھ سردار کا خیمہ ہے تو آتا ہے کدھر. تن کے کہتا تھا ادھر سے یہ حرے نیک سیر سرکش. اب سرکوں گا لے کر تیرے سردار کا سر. رخش یہاں تک تو میرا صورت سر سر پہنچا. اب جولی باغ تو خیمے کے اندر پہنچا. اب جولی باغ تو خیمے کے اندر پہنچا. گرد اس خیمے کے 10 تھے زرہ پوش جوان. ایک پر ٹوٹ پڑے مل کے وہ سب دشمن جاں. غل ہوا گھیر لو اب بچ کے یہ جائے گا کہاں. تیغ پر تیغ تھی ہر سمت سنا پر تھی سنا. قلعہ فولاد کا تھا لوہے کی دیواریں تھی. پشت پر خیمہ تھا اور سامنے تلواریں تھی. تو سن کے یہ اور بھی دکھلاتا تھا حر جاں بازی. تیغ رکتی تھی نہ دم لیتا تھا. دم بھر تازی دیر تک یوں جو ہزاروں سے لڑا. وہ غازی ہاتھ زخمی ہوئے کی موت نے دست اندازی. دل پر نیزہ کسی خونخوار نے بڑھ کر مارا. ایک نے سر پر تبر ایک نے خنجر مارا. تیر ایک حلق پر کھایا
کہ رکا سینے میں دم، بند آنکھیں ہوئی، منہ کھل گیا، گردن ہوئی خم، رکھ دیا ہر نے پسر، نکلے رکابوں سے قدم، اور خاک پر گر کے پکارا وہ کہ یا شاہ امم آئیے جل، کہ سر تن سے جدا ہوتا ہے آپ کا بندے آزاد فدا ہوتا ہے۔ سن کے یہ روتے ہوئے رن کی طرف شاہ گئے، پا پیادہ سوئے مقتل شہزی جا گئے، تیغ کھینچے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے، دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ گئے، خون بھری آنکھوں میں دمہر کا اٹکتے دیکھا، اور پہنچے شبیر تو مہمان کو سسکتے دیکھا، خاک پر گر کے پکارے کہ میں قربان اے حر، جلد دنیا سے کیا کوچ کا سامان، اے حر بات کچھ کر کہ لبوں پر ہے میری جان، اے حر ارے دیکھ تو آئے ہیں ہم چاک گریباں، اے حر کم نہیں بھائیوں کے غم سے مجھے غم تیرا، اور گھر میں خاتون قیامت کے ہے ماتم تیرا۔ عرض کی حر نے یہ حضرت سے نکلتے ہوئے دم، قبر میں میری مدد کیجیو یا شاہ امم، اور شاہ نے فرمایا کہ دوست ابس ہے تجھے غم، ارے خون میں ڈوبے ہوئے آئیں گے تیری قبر میں ہم، کچھ تردد نہیں، جو ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور قبر میں بھی میرے زانوں پر تیرا اثر ہوگا، اور لاش پر اپنی ردا ڈال کے رونے لگے شاہ، روح زہرا کی صدائی کہ انا للہ، اور مر گیا عاشق فرزند رسول زیجا، اس وفادار کا ماتم کرو بانا لوا، اپنے فرزند کے غمخوار کی غمخوار ہوں میں، ارے مجھ کو پرسا دو کہ مہمان کی آزادہ، مجھ کو پرسا دو کہ مہمان کی آزادہ۔ لعنت اللہ علیکم۔ آپ جواب نہ دیں میرے سوال کا، مگر مجھے وہاں سے جواب ملا کہ حسین کیا ہے، کہا شاہ است حسین۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں بابا. برادران ایمانی، عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کے ایک ٹکڑے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے پیش کروں. بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کا محب ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو مانے. کیوں مانے؟ اس لیے کہ دین اسلام اللہ کا ہے. یہ ایک بہت واضح سی بات ہے جس کی بہت زیادہ وضاحت مجھے نہیں لگتی کہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اب جب یہ واضح ہو گیا اور آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ دین اسلام اللہ کا ہے، تو دین اسلام میں جتنی بھی چیزیں پائی جائیں گی وہ آپ کی نہیں ہوں گی. کیوں آپ کی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دین اسلام آپ کا نہیں ہے، دین اسلام اللہ کا ہے. اسلام خدا کی جانب سے آیا ہے اور اس مذہب کو آپ کو فالو کرنا ہے. تو جتنی بھی چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی وہ سب کی سب اس کی پسند کی ہوں گی، آپ کی پسند کی نہیں ہوں گی. یہ اظہر من الشمس ہے بات. تو اس دین اسلام میں کیا پایا جاتا ہے؟ دین اسلام میں نماز ہے، آپ کی پسند کی نہیں ہے. دین اسلام میں روزہ ہے، آپ کی پسند کا نہیں ہے. آپ جب چاہیے بھوکے رہ سکتے ہیں. آپ نے جب چاہا نیت کر لی، نہیں آج تو شوق ہے مجھے، میں دن بھر بھوکا رہوں گا، اس کا نام روزہ ہو جائے گا؟ نہیں. اس نے مخصوص کیا ماہ رمضان کو کہ اس میں جتنے بھی میرے بندے ہیں وہ سب کے سب روزہ رکھیں. اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز اس کی جانب سے ہے، اس کی پسند ہے، تو نہ آپ اس میں کمی کر سکتے ہیں اور نہ اضافہ کر سکتے ہیں. اے میرے دوستوں، دین اسلام میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب کس کی پسند ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ کس کی پسند؟ اللہ کی پسند. دین اسلام میں نماز اللہ کی پسند، روزہ اللہ کی پسند، امر بالمعروف اللہ کی پسند، نہی عن المنکر اللہ کی پسند، حج اللہ کی پسند، خمس اللہ کی پسند، زکوٰۃ اللہ کی پسند، تولا اللہ کی پسند. جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کی سب کس کی پسند کی ہیں؟ اللہ کی پسند کی ہیں. تو جب دین اسلام اس کا ہے اور دین اسلام کے اندر پائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں سب اس کی پسند کی ہیں اور اس کے حکم کے اعتبار سے ہیں، تو پھر یاد رکھیں سارے کے سارے مسلمان کہ جب دین اسلام اس کا ہے، مذہب اس کا ہے، شریعت اس کی ہے، تو اس دین اسلام کا جو قائد ہوگا وہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف سے ہوگا. وہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا. جب قائد آئے گا، جب لیڈر آئے گا، جب رہبر آئے گا، جب مرسل آئے گا، جب رسول آئے گا، جب نبی آئے گا، جب امام آئے گا، تو وہ ہماری چوائس کا نہیں ہوگا، وہ ہماری پسند کا نہیں ہوگا. کس کی پسند کا ہوگا؟
کس کی پسند کا ہوگا؟ دین اسلام کس کا ہے؟ دین اسلام کے اندر پائی جانے والی چیزیں کس کی ہیں؟ سب کی سب حکم خدا کی ہیں. لہٰذا کیا ہوا کہ جو قائد ہوگا، جو رہبر ہوگا، وہ الیکشن کا محتاج نہیں ہوگا، وہ سلیکشن کے ساتھ آئے گا، اور جب سلیکشن کے ساتھ آئے گا تو اس کا نام ہی مصطفیٰ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر بابا سے. خود مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جس کو استفا کیا، جس کو چنا گیا ہے. مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم، سرکار مدینہ، ختم المرسلین، خاتم النبیین. یہ ہماری اور آپ کی چوائس کے نہیں ہیں، ہمیں تو ان کی اتباع کرنا ہے. غور فرمائیے گا، میں آپ کو کہیں لے کر جا رہا ہوں. اچھا، جب سلیکشن کی بنیاد پر آئے گا دین اسلام کا رہبر، دین اسلام کا قائد، دین اسلام کا نبی، دین اسلام کا رسول، دین اسلام کا میسنجر، جب اس ریلیجن کا میسنجر جو ہوگا وہ جب سلیکشن کی بنیاد پر ہوگا تو وہ پھر کیسا ہوگا؟ جملہ آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. جملہ ذوق سماعت کے حوالے ہے. وہ کیا کہ جب سلیکشن کی بنیاد پر آئے گا رہبر، قائد، لیڈر، تو ایسا ہوگا کہ جو نہ بکے گا اور نہ جھکے گا. جو نہ بکے گا اور نہ جھکے گا. یہ تو ایک دم عام سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو ایسا رہبر ہوگا، ایسا لیڈر ہوگا، ایسا قائد ہوگا کہ جو نہ بکے گا اور نہ جھکے گا. آپ یقین کریں، سرکار دو عالم، مکین گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا گونگی ہے، دنیا کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو ان کی تعریف اور ان کی مدح و ثنا کے لیے استعمال کر سکے. اور اگر کچھ الفاظ پائے جاتے ہیں تو وہ اتنے حقیر اور کمترین ہیں جو ان کے پائے عظمت پر سجدہ ریز ہیں. بزرگ موجود ہیں، میری بات کی تائید کریں گے. مسلمانوں، اتنا بہترین لیڈر ملا، اتنا بہترین قائد ملا، اتنا بہترین رسول ملا، اتنا بہترین نبی ملا، مگر کیا ہم اس کی عظمت کو جان سکے؟ کیا ہم نے اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا ادراک کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آج تک اس مقام علو پر کوئی پہنچا ہی نہیں کہ جو ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی اور ان کی عزت کو سمجھ سکے. نہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اے مسلمانوں، ایک جملہ پیش کر دوں. جب آ ہی گئی ہے بات تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بہترین جملہ اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں محمد کی عظمت، جلالت، شرف اور عزت، وقار کو دیکھنا ہے تو پھر راوی کی روایتوں میں مت دیکھو، قرآن کی آیتوں میں دیکھو. آئے ہائے ہائے، راوی کی روایتوں میں مت دیکھو، قرآن کی آیتوں میں دیکھو کہ کیسا لیڈر ملا ہے، کیسا رہبر ملا ہے، کیسا رسول ملا ہے، کیسا نبی ملا ہے، کیسا امام ملا ہے. اب جب قرآن میں اتر کر دیکھا، قصیدہ پڑھ کر دیکھا، تو پتہ چلے گا کہ کیسا ہے ہمارا یہ رسول، کیسا ہے یہ ہمارا لیڈر، کیسا ہے یہ ہمارا قائد، کیسا ہے یہ ہمارا رہنما، کیسا ہے یہ ہمارا رہبر. قرآن نے آگے بڑھ کر کہا یہ رسول وہ ہے، یہ قائد وہ ہے، یہ لیڈر وہ ہے جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بے سے بشیر و نذیرہ ہے، تے سے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہے، سے ثم رسول کتاب الذی نصفنا من عبادنا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، ہے سے حول من آیاتنا ہے، خے سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعی اللہ بے نہیں ہے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، رے سے رؤوف الرحیم ہے، زے سے زینت الدارین ہے، سین سے سراج منیرہ ہے، شین سے شاہد و بشیر نذیرہ ہے، صاد سے صراط مستقیم ہے، ضاد سے ضحیٰ ہے، طے سے طٰہٰ ہے. متوجہ تو ہے نا؟ عین سے عند مفاتح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، فے سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، قاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، لام سے لولا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، میم سے ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، واو سے وما محمد الا رسول ہے، ہے سے حل اتی علی الانسان ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ہے، اور یا سے یاسین، یا سے یاسین. اب اس کی صورت کو یوسف سے نہ ملانا، اب اس کی صورت کو کہ وہ تو اتنے حسین تھے کہ جیسے جناب یوسف. نہیں، فرق ہے، فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ جس پر مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے جملہ، جس پر زلیخا عاشق ہو،
اسے یوسف کہا جاتا ہے، اور جس پر خود خدا عاشق ہو اسے مکین گنبد خضرا، سرکار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جس کے در پر حسن یوسف بھیک مانگے، آپ اس کے حسن کی تمثیل اور اس کے حسن کی مثال سرکار دو عالم سے نہیں، سرکار دو عالم کے صدقے میں تو ان کو حسن ملا، آئے ہائے، ان کے صدقے میں تو انہیں حسن ملا ہے۔ اگر ان کی تعریف بیان کرنا ہے، پھر سے کہوں گا، ان کی عظمت بیان کرنا ہے، ان کی جلالت بیان کرنا ہے، ان کی رفعت اور ان کی عزت کو بیان کرنا ہے، تو قرآن کی آیتوں میں دیکھو، راوی کی روایتوں میں نہ دیکھو، قرآن ان کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ کیسے؟ جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن، جس کا قدم کانہم بنیان مرصوص سیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا انتہائی سفر دنا فتدلی قاب قوسین ودنا، اور جس کی مشیت وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی آیتوں کا اگر میں ترجمہ کروں گا تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا۔ بہرحال آپ نے قصیدہ سن لیا، قرآن کا سننا بھی تو عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا مل جل کر بابا سے۔ آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، دنیا اس کے چہرے کی تعریف کیا کرے گی؟ جس کی زبان تک کی تعریف اللہ کر رہا ہو، جس کے سینے تک کی تعریف اللہ کر رہا ہو، جس کے قدم تک کی تعریف اللہ کر رہا ہو قرآن مجید میں، دنیا کے پاس طاقت ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو سرکار دو عالم کی عظمت بیان کرنا نہیں آتی، تو ہم سے بہتر سرکار مدینہ کی عظمت نہ کل کوئی بیان کر سکتا تھا، نہ آج کوئی بیان کر سکتا ہے، اور نہ کل کوئی بیان کر پائے گا۔ یاد رکھیے، اور ابھی تو ایک تعریف کرنے والا پردے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر بابا سے۔ بس میں اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے میرے حبیب، قم اللیل، راتوں کو عبادت کرو، الا قلیلا، مگر کم عبادت کرو۔ کائنات کے دین اسلام کے سب سے بڑے عظیم رہنما اور عظیم لیڈر سے کہا کیا؟ عبادت کم کرو۔ ذرا جاگ کے سنیے گا، عبادت کم کرو۔ جس سے کہا عبادت کم کرو، جس سے کہا گیا عبادت کم کرو، اس کا سر سجدے میں ہے۔ پشت رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ حسین کیا ہیں؟ نہیں، آپ مجھے جواب دیں چاہے نہ دیں، مگر میں راجستھان کی وادیوں تک لے چلوں گا آپ کو، پہاڑوں کی سیر کراؤں گا آپ کو، اور وہاں پر جو سب سے بڑا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی، جن کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ آپ جواب نہ دیں میرے سوال کا، مگر مجھے وہاں سے جواب ملا کہ حسین کیا ہے؟ کہا شاہ است حسین، کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین۔ حسین دین ہے، آپ نہ کہیں، مگر خواجہ غریب نواز نے کہا کیا؟ حسین دین ہے۔ دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے کہا ہے، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، انہوں نے کہا ہے جملہ۔ شاہ است حسین، آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے،
یہ دیکھیے کہ جس مصرے میں خواجہ معین الدین چشتی نے امام حسین کا نام لیا اس مصرے میں یزید کا نام نہیں لیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین کئی نام آیا. دین است حسین دی پناہ است حسین کئی نام آیا. سرداد نداد دست در دست یزید اس مصرے میں یزید کا نام ہے مگر حسین کا نام نہیں ہے. متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ؟ اب چوتھا مصرع آیا حقا کے بنائے حقا کے بنائے لا الہ است حسین اس میں حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں ہے. ہے نہیں ہے نا؟ آپ متوجہ ہوئے؟ جس مصرے میں مظلوم کربلا کا نام اس مصرے میں یزید کا نام نہیں، اور جس مصرے میں یزید کا نام اس مصرے میں مظلوم کربلا کا نام نہیں. ایک خواجہ غریب نواز ذرا ہم کو اتنا بتا دیجئے کہ جس مصرے میں مظلوم کربلا کا نام ہے اس میں یزید کا نام نہیں، اور جس میں یزید کا نام ہے اس میں مظلوم کربلا کا نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں اجمیر کی وادی سے آواز آئے یاد رکھو مسلمانوں کبھی نجاست کو طہارت سے ملایا نہیں کرتے، نجس نجس ہوتا ہے. نجاست اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نجاست نجاست ہے اور طہارت طہارت ہے، اور یہ تو صاحبان تطہیر کے گھر کے پروردہ ہیں. جزاک اللہ الخیر. بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. تو حسین جب پشت رسالت پر ہے تو حسین نہیں ہے. کیا ہیں؟ کیا ہے؟ حسین دین ہے. اب ایک سوال ہے آپ سے پھر. 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا. کس نے مدینہ چھوڑا؟ حسین نے نہیں. آپ کہیں گے کیا؟ دین است حسین. حسین خود دین ہے. دین نے مدینہ چھوڑا. کہاں گئے حسین؟ مکے میں گئے. حسین نے مکہ چھوڑا گویا دین نے مکہ چھوڑا. اب حسین چل کر آئے کربلا. دیکھیے صدائے کربلا ہے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو. حسین مکہ چھوڑ کر آئے کربلا. حسین آئے کربلا. کربلا محلہ میں دین آ گیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر بابا سے بلائیں. آج جس شخص کو بھی دین اسلام کو سمجھنا ہے تو وہ پہلے کربلا کو سمجھے. پورا دین سمٹ کر کربلا میں آ گیا ہے. اس بھاگتی دوڑتی تیز گام دنیا میں بڑے مسائل ہیں. حسینیت آپ کے کلچر کی حفاظت کرتی ہے. حسینیت آپ کی سوسائٹی کی حفاظت کرتی ہے. حسینیت آپ کو رہنے سہنے جینے کھانے پینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. رشتے آج ہر باپ چاہتا ہے کہ ہم اچھے باپ بنیں. نہیں چاہتا. اچھا باپ بننا ہے کربلا پڑھو. اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو. رشتہ اتنے میں سمٹا نہیں ہے اور آگے بڑھا. اچھا چچا بننا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سن رہے جملہ. اچھا چچا بننا ہے کربلا پڑھو. اچھا بھتیجا بننا ہے کربلا پڑھو. اور صرف یہ میں صرف آپ کے لیے نہیں، جو خواتین ہیں جو مومنات ہیں اور جن تک یہ میری آواز جا رہی ہے ان کے لیے بھی یہ جملہ ہے. اچھی ماں بننا ہے کربلا پڑھو.
अच्छी बहन बनना है, करबला पढ़ो। अच्छी बेटी बनना है, करबला पढ़ो। अच्छी ज़ौजा बनना है, करबला पढ़ो। कोई चैप्टर खाली नहीं है, कोई किरदार खाली नहीं है। सबके लिए आइडियल नमूना करबला है। ए मेरे दोस्तों, और सिर्फ इन्हीं रिश्तों तक नहीं रखा करबला ने, अच्छा दोस्त बनना है। अच्छा दोस्त बनना है ना, जिंदगी सिमट जाती है, इतने में जिंदगी सिमट जाती है, मगर जिंदगी का एक गोशा बाकी रह गया। आप जब अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो जहां बहुत से दोस्त होते हैं जिनसे आपका दिल लगता है, जिनके साथ आपका रिलेशन होता है, रिश्ता बनता है, उसमें एक चीज होती है, दुश्मनी। करबला ने इस चैप्टर को भी अधूरा नहीं छोड़ा। जहां सारे रिश्तों की कद्र करना करबला ने सिखाया। यह सदाए करबला है, बाज़गश्त होना चाहिए इस जुमले की। जहां सारे किरदार को करबला ने सिखाया, समझाया, बनाया, पेश किया लोगों के सामने, किसी किरदार को जहां खाली नहीं रखा, तो एक किरदार दुश्मनी का था, एक किरदार दुश्मनी का था। उसको कैसे खाली रखती करबला? लिहाजा एक किरदार करबला में उसका भी है कि जिसने लजाम फरस पर हाथ रख दिया था कि अगर जिंदगी में कोई चल कर आए और तुमसे माफी मांग ले, तो हुसैन ने उसको गले लगा कर बताया कि दुश्मन को माफ करने का सलीका भी तुम्हें आना चाहिए। जिंदगी मुकम्मल नहीं होती इन सारे किरदार के बगैर। करबला ने सब मुकम्मल कर दिया। आज 4 मुहर्रम, इमाम हुसैन करबलाए मुअल्ला आ चुके। ए अज़ादारो, साल भर जिस दिन का इंतज़ार किया, जिन अय्याम का इंतज़ार किया, वो मुहर्रम यूं आया और यूं चला जाता है। मैंने देखा है जितने परदेसी होते हैं ना, जब मुहर्रम आता है तो सब अपने घरों को जाते हैं। जब पूछा जाता है कि क्यों वतन जा रहे हो, यहाँ पर भी तो मुहर्रम होता है, तो कहा जाए नहीं, एक परदेसी का मातम करने के लिए अपने वतन जा रहे हैं। अरबाब अज़ा हुर जब शबे आशूर आई है तो देखा बेटे ने, बाप खैमे में रो रहा है, बाबा आप जैसा जरी, आप जैसा बहादुर, बाबा आपको क्या हुआ है? क्या आपको जंग का खौफ है? एक मतहुर ने झुके हुए सर को उठाया, ए बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाबा डर गया है, खौफजदा हो गया है, इस वजह से ये आंसू निकल रहे हैं? नहीं मेरे लाल। हाथ को पकड़ा, रात के सन्नाटे में अपने खैमे से बाहर निकला और एक खैमे के पुष्ट तक आया। कहा बेटा सुनो, कुछ आवाज़ें आती हैं। अब जो बेटे ने गौर किया तो आवाज़ आई, अलाताश अलाताश अलाताश। कहा इसका जिम्मेदार जानते हो कौन है? इसका जिम्मेदार ये हुर है तुम्हारे सामने। बाबा फिर चाहते क्या? कहा सुबह का वक्त होने दो, सुबह फैसले की घड़ी है। अब जो सुबह नमूदार हुई तो एक मरतबा दिन के उजाले में सुबह के वक्त हुर अपने खैमे से निकला, अपने बेटे को साथ में लिया और लेकर अपने भाई को साथ लिया, अपने गुलाम को साथ लिया। एक मरतबा मजलूम करबला की तरफ चले। जनाब हुर के बारे में तारीख बताती है कि एक मरतबा बेटे से कहा, ए बेटा सकीना प्यासी है, ख़याम हुसैनी में बच्चे प्यासे हैं, हुर बड़ा शर्मिंदा है, मेरी वजह से हुसैन मजलूम यहाँ तक आए हैं। ऐसा करो कि मैं निदामत से मरा जाता हूँ,
میری آنکھوں پہ پٹی باندھو. ارباب اعضاء آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی. کہا میں مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں, میرے ہاتھوں کو باندھ دو. تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کے خیام کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے دور سے اڑتی ہوئی دھول کو دیکھا, آواز دی, اے میرے آقا, اے میرے مولا, لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. کہا عباس استقبال کو آگے بڑھو. علی اکبر تم بھی استقبال کو آگے بڑھو. اے حبیب تم بھی استقبال کو آگے بڑھو. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا. حر نے کہا بیٹا یہ صدائے تکبیر کیوں؟ کہا بابا آپ کو نظر نہیں آتا مگر میں دیکھتا ہوں قمر بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں. ارے ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں. ہاں ارباب اعضاء سنو کے عزادارو, ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے رہوار سے حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا. کہا مولا کیا میں بھی معاف کیا جا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ حسین نے قدموں سے اٹھایا, سینے سے لگا, اللہ اجرکم الزہرا, خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. سنو کے عزادارو, سینے سے لگانے کے بعد ایک جملہ کہا, اے حر تیری ماں نے تیرا نام بڑا خوبصورت رکھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. اے حر کیا مظلومیت ہے امام حسین کی. سنو گے عزادارو, تاریخ کا جملہ ہے, اے حور تو اس وقت میرا مہمان ہوا ہے جب میرے پاس پانی تک نہیں ہے کہ جو تیری مہمان نوازی کرتا. ایک مرتبہ حور نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا مجھے مہمان نوازی کا شرف اب نہیں چاہیے. مولا آپ نے اپنا لیا, حور کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مولا بس چاہتا ہوں کہ جام شہادت نوش کروں. ایک مرتبہ جناب حور سے پہلے بیٹا آگے بڑھا. کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ جام شہادت نوش کروں. تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹا میدان میں گیا. تاریخ کا پھر جملہ ہے کہ بیٹے نے جام شہادت کو جب نوش کر لیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹے نے کہا بابا مدد کو آئے. ایک مرتبہ حور جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور چاہتا ہے کہ میدان کی طرف جائے. کیا دیکھا, احساس ہوا کہ جیسے میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا. پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا, مظلوم کربلا کھڑے ہیں کاندھے پہ ہاتھ رکھے. اے حور کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹے نے آواز دی ہے امداد کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ کر کہتا, اے حور ارے کہیں تم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لاشا جوان کا ہو اور بیٹا جائے. بس آخری جملہ سنیے گا, بیٹا جوان ہو اور باپ اس کے لاشے پر جائے. اے حور تم یہیں ٹھہرو, حسین جائے گا. اب تاریخ کا جملہ ہے کہ مظلوم کربلا حور کے جوان بیٹے کے لاشے پہ گئے. میں کہوں گا مولا حور کو تو روک دیا مگر جب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے, مولا جب کوئی نہ ہوگا جوان کی آواز ہوگی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے. صدائے کربلا. یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, علی یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس. عباس کے ماتم دار, عباس کے ماتم دار, عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے. عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے. جو خون کا ماتم کرتے ہیں, جو خون کا ماتم کرتے ہیں, ماں ان کی بلائیں لیتی ہے, ماں ان کی بلائیں لیتی ہے. عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے. جو خون کا ماتم کرتے ہیں زہرا کی دعائیں لیتے ہیں. جو خون کا ماتم کرتے ہیں زہرا کی دعائیں لیتے ہیں. ہاں منکر ماتم جو بھی ہے بے نور فضا میں رہتے ہیں. سب خون بہانے والوں کو, سب خون بہانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے.
اجکمل الحسین عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے پرچم کو لوگوں تا حشر اٹھانا ہے ہم کو عباس کے پرچم کو لوگوں تا حشر اٹھانا ہے ہم کو غازی کا لم ہی اونچا ہے دنیا کو بتانا ہے ہم کو پرچم کے اٹھانے والوں کو پرچم کے اٹھانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں ہے وعدہ جو کیا ہے زہرا سے ہر حال نبھانا ہے ہم کو وعدہ جو کیا ہے زہرا سے ہر حال نبھانا ہے ہم کو زنجیر قما اور سینہ زنی کرتے ہی جانا ہے ہم کو سب ماتم کرنے والوں کو سب ماتم کرنے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس پہ روتے آئے ہیں روتے ہی رہیں گے حشر تلک عباس پہ روتے آئے ہیں روتے ہی رہیں گے حشر تلک ہم خلق ہوئے رونے کے لیے روتے ہی رہیں گے حشر تلک سب آنسو بہانے والوں کو سب آنسو بہانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے زنجیر میں جکڑے عابد کا زنجیر سے ماتم کہتے ہیں زنجیر میں جکڑے عابد کا زنجیر سے ماتم کہتے ہیں شمشیر سے شیطو قتل ہوا شمشیر سے ماتم کہتے ہیں زنجیر لگانے والوں کو زنجیر لگانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے یہ مشک و علم اور یہ ذریعہ کربل کی یاد دلاتی ہے یہ مشک و علم اور یہ ذریعہ کربل کی یاد دلاتی ہے جھولا بھی جلا تھا جنگل میں اس پل کی یاد جلاتی ہے یہ جھولا اٹھانے والوں کو یہ جھولا اٹھانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے جو خون کا ماتم کرتے ہیں زہرا کی دعائیں لیتے ہیں جو خون کا ماتم کرتے ہیں زہرا کی دعائیں لیتے ہیں ہاں منکر ماتم جو بھی ہے بے نور فضا میں رہتے ہیں سب خون بہانے والوں کو سب خون بہانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی
ہیں ہم نظر کھلا کر اے غازی دنیا کو یہ بتلاتے ہیں ہم نظر کھلا کر اے غازی دنیا کو یہ بتلاتے ہیں تو بھوکا پیاسا قتل ہوا دنیا کو یاد دلاتے ہیں لنگر کے لگانے والوں کو لنگر کے لگانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے تیرے نام پہ اے پیاسے مولا پانی کی سبیلیں لگتی ہے تیرے نام پہ اے پیاسے مولا پانی کی سبیلیں لگتی ہے جب ثانی زہرا دیکھتی ہے رو رو کے ہم سے کہتی ہے سب پانی پلانے والوں کو سب پانی پلانے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کا نوحہ سنتے ہی زینب نے کہا یہ رو رو کر سر پیٹتی ہے خاتون جنا عباس کا نوحہ سن کر سب نوحہ پڑھنے والوں کو سب نوحہ پڑھنے والوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ہاشمی جب تک بھی زندہ بس نوحہ کہتا جائے گا ہے ہاشمی جب تک بھی زندہ بس نوحہ کہتا جائے گا اور نوحہ پڑھ کر سب کو رضا صبح روئے گا رلوائے گا زینب نے کہا ان دونوں کو زینب نے کہا ان دونوں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے ماں زہرا دعائیں دیتی ہے عباس کے ماتم داروں کو ماں زہرا دعائیں دیتی ہے شیخ علمدار عباس عباس شیخ علمدار عباس عباس یار وفادار عباس عباس دی کے مددگار عباس عباس شاہ کے غمخوار عباس عباس شیخ علمدار عباس عباس شیخ علمدار عباس عباس السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهور